کعبہ جھک گیا ہے. ارے مکے کے وہ در و دیوار، جس در و دیوار کے اندر مصطفیٰ تشریف لائے، اس در و دیوار کی طرف جب کعبہ عظمت والا گھر جھک گیا، عظمت والا گھر کعبہ سجدہ کر لیا، اب وہ در و دیوار کی عظمت اتنی بلند ہو گئی، اب وہ مصطفیٰ کی منزل جس کے من میں بسا لیا ہے، منزل کو جس کا مصطفیٰ کا گھر جس کے دل میں بنا لیا ہے، اب وہ دل کی عظمت پہ قربان جائے ایسے ہزاروں قادری کے قربان جائے. اسی لیے مومن کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ تصدیق بالقلب کے تحت منزل دل میں بنا لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں زبان خاموش رہے دل کی گہرائیوں سے. جب زبان خاموش رہے دل کی گہرائیوں سے پکارے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے آئے. امام غوث اعظم علیہ الرحمہ کا ایک معمول تھا بچپن سے کہ کیا پکاروں گا مگر میں زبان سے نہیں دل سے پکاروں. تو کیسے پکارے دل سے؟ جب دل مدینہ بن چکا ہے، دل مدینہ بن چکا ہے، اس مدینے کی آواز سے اس کی آواز نکلتی ہے. وہ آواز تھی سبحان اللہ والحمدللہ. کیا آواز تھی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی. یہ ذکر بھی ہے، یہ تسبیح بھی ہے، اور یہ اس کو پکارنے کی دعا بھی ہے. اور یہ دعا امام غوث اعظم کی خاص ہے. یہ دعا کس کی ہے؟ غوث اعظم کی خاص ہے. اور یہ خاص امام غوث اعظم اس دعا کو جب کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو آنکھ بند، زبان خاموش، دل چالو. اور روئے زمین پر یہ دعا اور یہ ذکر اگر کوئی کرنا ہے تو دو پیروں پر نہیں، صرف ایک پیر پہ کھڑا ہو کر کرنا. یہ غوث اعظم کا معمول. اسی لیے کہتے ہیں امام غوث اعظم نے ایک پیر پہ 3 سال ذکر کیا ہے. مگر اے غوث اعظم یہ ایک پیر پہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس دعا میں، اس ذکر میں، اس تسبیح میں صرف ایک ہی ذات ہے، دوسری نہیں ہے. جب اس ایک کو لینا ہے تو ایک ہی پیر ہو، ایک ہی ہو، دوسرا نہ ہو. اور لا الہ الا اللہ کا بھی کوئی، اللہ کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ واحد ہے، تو وہ بھی ایک پیر پہ رہے، دونوں پہ نہیں. کیوں؟ یہ واحد ہونے کی نشانی. کیا ہے؟ واحد ہونے کی نشانی. کوئی بیٹھ گیا، 2 پیروں پہ کھڑ گیا، یا ہاتھ میں تسبیح لے لیا، کیا. اس کو پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن ذکر سے مراد دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتا. 3 سال صرف ایک بار نہیں ہے، کئی بار. اس میں سبحان ہے، ذات پاک ہے خدا کی ذات، اور اس کی حمد و ثنا ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے، اور اسی کی اکبریت کا اعلان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی طاقت و قوت کا اعلان ہے، اس کی عظمت کا اعلان ہے. یہ ذکر غوث اعظم. یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے. ہاں، تو اس کو ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کیا کرتے. اور جب پھر امام غوث اعظم کو جب مشاہدہ اور مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے بند کمرے میں بیٹھ جاتے، اپنے بند کمرے میں بیٹھ جاتے، آنکھیں بند کر لیتے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملا کر ذکر تسبیحات کرتے.
جس ذکر میں رسول کا نام نہیں ہے اس ذکر کو، یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو تسبیح کہتے ہیں نا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں. اس میں وحدانیت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذکر ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے. پوچھو کیسے؟ اس سے تعلق معراج کی رات ہے، اس سے تعلق معراج کی رات ہے. اور معراج کی رات خدا نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ تسبیح وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس میں آیت کی شروع میں سبحان الذی اسری، اس میں سبحان اللہ والحمد للہ. اس میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، اس میں بھی فرمایا پاک ہے وہ ذات. اس میں فرمایا اسرا، ہم نے سیر و تفریح کرائی، ہم نے اس کو سیر و تفریح کرائی. اس میں فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے جتنی بھی سیر و تفریح ہماری کرائی ساری حمد و ثنائیں تیرے لیے ہیں. الحمدللہ تیرا شکر ادا ہے، حمد و ثنا تیرے لیے ہے. سیر و تفریح تو نے کرایا ہے اور کرنے کے بعد کا جواب الحمدللہ ہے، کھانے کے بعد کا جواب الحمدللہ ہے، پانی پینے کا جواب الحمدللہ ہے، اور آرام سے خوش و خرم رہنے کا جواب الحمدللہ ہے، خیر و عافیت کا جواب الحمدللہ ہے، لیلۃ اسریٰ کا جواب الحمدللہ ہے. اس کے بعد فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں فرمایا ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب مسجد حرام مسجد اقصی یہ مساجدوں کو جمع کر کے فرمایا ان دو مساجدوں میں میں نے لے کر گیا، ان دو مساجدوں میں جمع ہوئے، مسجد حرام میں بھی مسجد اقصی میں بھی. اور مسجد حرام وہ مسجد اقصی میں جمع ہونے کے بعد اعلان کیا ہوتا ہے؟ ولا الہ الا اللہ، نہیں سوائے معبود اس کے جس نے جمع فرمایا، نہیں سوائے معبود اس کے جس نے جمع فرمایا. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہی ذات اکبر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور وہی اللہ اکبر کا نعرہ اذانوں میں ہے، اللہ اکبر کا نعرہ قامات میں مساجد اور مسجد اقصی میں ہوا، اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر تحریمہ میں ہوا، اور اللہ اکبر کا نعرہ رکوع میں، اللہ اکبر کا نعرہ سجود میں، اللہ اکبر کا نعرہ قاعدے میں. یہ اللہ اکبر. اب اس کے بعد پوری نماز نماز کے سنگ جمع ہو گئی. پھر وہاں سے فرمایا بارکنا حولہ، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے اس کے ارد و گرد برکتیں رکھ دی ہیں، اور یہ جو برکتیں ہم نے ارد و گرد میں رکھ دی ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کے. اس کی نشانیاں ہیں من آیاتنا، یہ ہماری نشانیاں ہیں جو ارد و گرد برکتیں رکھ دی ہیں. اور برکتیں جو رکھ دی ہیں وہ نشانیاں جو خدا کی ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا طاقتور اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا قوت والا اور کوئی نہیں ہے. ساری طاقتیں اسی کی ہیں، سارے قوتیں اسی کے ہیں، سارے اختیارات اسی کے ہیں، ساری نشانیاں اسی کی ہیں. اور جو رکھ دیا ہے اور پل ہی پل میں جس کو جن اختیارات سے طاقت و قوت سے پہنچانے والا پہنچا دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ انہ هو السمیع البصیر. اس کے سوا وہی سننے والا، وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا. دیکھنے والا بھی وہی ہے، سننے والا بھی وہی ہے. اور اس میں فرمان ہل علی العرض، ہل علی العرض. ہل ہا ضمیر ہے،
ضمیر ماضی، نحو کا جو فائدہ ہے ضمیر ماضی، العلی العظیم، العلی العظیم، اور اس کی شان علی یعنی بہت قوی ہے، عظیم بہت بڑی عظمت والا ہے۔ کون؟ اس میں کہتا ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ سننے والے کی شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے اور قوت بڑی ہے۔ تو یہ تسبیح جس کے اندر اقرار ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی ہے اور مصطفیٰ کی شان بھی ہے۔ یہ تعلق شب معراج سے جس میں رب اور مصطفیٰ کی ملاقات ہے۔ اور جب یہ تسبیح کا ورد ہو رہا ہے، تسبیح کا ورد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب یہ رات آئی شب برات، اس کے اندر یہ تسبیح والے براتی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ براتی ہو گئے۔ تب تک وہ سبحان تھے، کیا تھے؟ سبحان کے نعرے لگاتے تھے۔ اب محمد کے براتی ہو کر محمد کے نعرے لگا رہے، اسی لیے شب برات رکھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی مہینہ رمضان المبارک، کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ اب مجھے بتائیں بھائی، مبارکبادی کس کی دی جا رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ کون نا مبارکباد دینے کے لیے؟ اب ہمارے صاحب کی لگے گی شادی نہیں، نہیں ویسے تو ہو گئی ہے، ہونے کے بعد ہی مبارکباد دی جاتی ہے۔ یا کوئی پیغام آیا، یا کسی نے مکان بنا لیا، یا کسی نے کوئی تحفے میں دے دیا، مطلب یعنی کوئی چیز عطا ہونے کے بعد، کوئی خوشخبری ملنے کے بعد مبارکباد دی جاتی ہے۔ کیا دی جاتی ہے؟ مبارکباد، چاہے وہ محفل نکاح کی ہو، یا محفل واعظ و نصیحت کی ہو، اور یا کوئی ایسے ہدیات کی عطائی کی محفل ہو۔ بہر کیف یعنی آرام سے، خوشیوں سے پورا کا پورا سب اس کے دل کو مطلب یعنی خوشیوں میں ڈبو دے اور مسروریت میں ڈبو دے اور وہ خوش و خرم ہو جائے، تبھی جا کر اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ اب میں نے گاڑی لیا، صاحب مبارک ہو، آپ گاڑی لی، ہے نا بات؟ یا سفر پہ جا رہا ہوں، فلائٹ پہ جا رہا ہوں، کہیں گے صاحب مبارک ہو، آپ فلائٹ پہ جا رہے ہو، یا عمرہ پہ جا رہا ہوں، صاحب مبارک ہو، آپ عمرہ پہ جا رہے ہو۔ یعنی کوئی اچھی چیز، کوئی اپنے یعنی مطلب یعنی ملنے کے بعد عطائی ہو یا محفل ہو یا کوئی بھی ہو، مبارکباد دی جاتی ہے۔ دی جاتی کہ نہیں جاتی؟ اب رمضان المبارک، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ مبارکباد کس لیے؟ اب اکثر لوگ یہ بھی جانیں گے روزے ملتے ہیں مبارکباد ہے، روزوں کی مبارکباد، نمازوں کی مبارکبادی، یا مطلب یعنی تراویحوں کی مبارکبادی، رحمت والے دن ہے مبارکبادی، مغفرت والے دن ہے مبارکبادی، رضا والے دن ہے مبارکبادی، یا اس میں عید آ رہی ہے اس کی مبارکبادی۔ لیکن مبارکبادی اس کی نہیں ہے، مبارکبادی اس کی نہیں ہے، مبارکبادی اس کی ہے جو معراج کی رات میں ہدیات اور انعامات ملے ہیں، شب برات کی رات میں براتی بن کر مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں، اور اس میں سرکار کی دعاؤں کے ساتھ جن کی آمین کی مقبولیت ہو چکی ہے، اس آمین کا انعام کہ اے پر میرے بندو مصطفیٰ کے صدقے میں نے تمہیں نجات، تمہاری مغفرت، تمہاری نجات کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے۔ جب مصطفیٰ کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے آ رہے ہو، اس بات کی خوشخبری رمضان المبارک میں اس رات میں ملے گی۔ اس کا معنی یوں سمجھیے، معراج کی رات دیدار ہوا، معراج کی رات
دیدار ہوا اور شب برات کی رات انعام پایا، شب قدر کی رات استعمال کیا، تو یوں بھی سمجھ لیجیے شب معراج کی رات آ گئی، شب معراج کی رات آ گئی، سواری چلی، شب برات کی رات آئی، محفل جمی، اور شب قدر کی رات آئی، مبارکباد ہو۔ بات سمجھ، تو امت کی خوشی اس وقت ہے جب یہ امت مبارکباد کے ساتھ مبارکبادی کے نعرے لگائے قیامت میں جائے، اور یہ قیامت میں مبارکباد کے نعرے جاتے ہو کہاں لگیں گے؟ جب تک حساب و کتاب نہیں ہوگا نہیں لگیں گے، جب تک حساب و کتاب نہیں لگیں گے، میزان پر نہیں لگیں گے۔ میں تو کہوں گا جب جہاں بھی نہیں لگیں گے تو صرف ایک ہی جگہ ہے، یہ نعرے پل صراط پر لگے، کہاں لگیں گے؟ کیوں پل صراط پر اس لیے لگیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، دعا کروں گا، اے ربنا، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دے۔ جب مصطفیٰ ہمارے لیے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہیں گے، ہم دیکھے رہیں گے، مبارک مبارک سب کو مصطفیٰ ان کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہاں لگے گی۔ بات سمجھ گئے؟ اب پل صراط کو پار کیا ہے، اب جب پل صراط سے الحمدللہ ہر ایک امن و امن سے گزر گئے ہیں، الحمدللہ گزر گئے ہیں، اب اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، اب پل صراط کے بعد کوئی پوچھنا، کوئی دینا، کوئی لینا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اور یہ پل بھی جو ہے خدا کی بھی حکمت دیکھیے، بنایا کہاں بنایا ہے؟ دوزخ کے اوپر کا، نیچے ندی دوزخ کی، اوپر گرجی، نیچے ندی دوزخ ہے، اوپر گرج پار کر۔ اب وہ پار کرنے کے لیے کسی کے پاس سواریاں ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، براق ہوں گے، دمبے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، گائے ہوں گے، یہ ہوں گے، اور کوئی دوڑتے ہوں گے، کوئی پیدل چلتے ہوں گے۔ الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا کہ پل صراط ایک ایسا بہترین سفر ہے، بہترین ایسا راستہ ہے جس پہ جانے کے لیے ڈر اور خطرے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میں سب کو یہی کہوں گا، مصطفیٰ وہاں کھڑا ہو کر سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے کہ لوگوں، اے لوگوں، تم اپنے چہرے مصطفیٰ کی طرف کر لو اور قدموں سے دوڑنا بھی نہیں، آہستہ چلتے رہو، آہستہ چلتے رہو۔ جب چہرے نگاہوں میں مصطفیٰ رہیں گے، ایسے ہزارہ پل صراط تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب پار ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ جن کی نگاہوں میں چہرے مصطفیٰ، یہ بڑا عجیب منظر ہے، یہ بڑا عجیب عالم ہے۔ الحمدللہ اس کے خصوصاً اب وقت آخری الفاظ میرے یہ ہیں اس رات کے تعلق اور اس پل صراط کے تعلق سے، میں یہی آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ بس میری ایک تمنا اور ایک آرزو، میری ایک تمنا ایک آرزو ہے پہلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ایسے ہوا، اس تمنا و آرزو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ ایک تمنا تھی، بہت دنوں سے ایک آرزو تھی کہ اے پاک پروردگار عالم، میزان پہ تو سب ملیں گے، میزان میں تو سب ملیں گے،
کیونکہ قیامت کا میدان سب کو حساب و کتاب دینا ہے اور سب نفسی بنفسی کی حالت میں کھڑے رہیں گے. میزان میں تو سب ملیں گے مگر کیا ہو سکتا ہے پل صراط پر بھی کوئی ملے گا, کیونکہ پل صراط یہ اپنے اپنے کردار کے ساتھ اپنے اپنے عمل اور اپنے اپنے نیکیوں کے باعث چلنے کا راستہ ہے, اپنے اپنے رفتار کے ساتھ. کیوں کوئی دوڑتا رہے گا, کوئی سواری پر ہوگا اور کوئی بجلی کی جھلک کے ماننے گزر جائے گا اور براق کی تیزی سے گزر جائے گا اور کوئی پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا جائے گا. پیٹ کے بل جیسا بچے پیٹ کے بل گھسیٹتے ہیں, یہ اپنی اپنی اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے رائٹ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ صلح ہوگا. یہ راستہ ہے پل صراط کا. حدیث شریف میں آتا ہے 500 برس کی راہ چڑھائی کی ہے. کتنے برس کی؟ 500 برس کی راہ چڑھائی کی ہے. تو 500 برس کا حساب یہ ہے جیسے زمین سے پہلی آسمان. 500 برس کی راہ چڑھائی کی ہے, 500 برس کی راہ اس کے لیولنگ کی ہے, سطح ہے کہتے ہیں جس کو, اور اتنے ہی راہ اترنے کی, یعنی ایسے چڑھو ایسے چلو ایسے. اس کو پل, اس کو صراط کہتے ہیں. صراط کا معنی ہے راستہ, پل کا معنی ہے برج, یعنی برج کا راستہ پار کرنا. تو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں. وہ جب برزخ عالم برزخ کو پار کر دیا پھر اس کے ساتھ امن ہی امن ہے, سکون ہی سکون ہے. تو یہ پل اس راستے میں کوئی جمع نہیں ہوتے, کوئی جمع نہیں ہوتے, مگر ہوتا یہ ہے کہ جس کے پیچھے جو لگے رہتے ہیں, جس کے پیچھے, اب جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, ان امت میں جیسے ائمہ اربعہ ہے, غوث و قطب ہے, ابدال ہے, مطلب یعنی ہر کوئی امام ہے, ہر کوئی پیشوا ہے, یا کوئی ہر ایک اپنا اپنا نسبتی والا ہے. تو اسی کے پیچھے وہ رہتے ہیں, اسی کے پیچھے وہ رہتے ہیں. دنیا میں بھلا جتنے بھی ایک ساتھ ہوں, میدان حشر میں ایک ساتھ ہوں, میزان پر ایک ساتھ ہوں, مگر پل صراط میں ایک ساتھ نہیں ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہوئی, ایک ساتھ پل صراط کے راستے پر ہوتے ہی نہیں ہے. مگر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رفتار قوت کے ساتھ سفر ہوتا ہے, ان کی رفتار قوت کے ساتھ سفر ہوتا ہے. یہ دعا اور یہ آرزو تھی کہ اللہ وہاں تو کوئی ملتے ہی نہیں, اور پل صراط پر جب گزر ہوتا ہے اور اس گزر پر کوئی ساتھ ہوتے نہیں, مگر وہاں کیا اکیلے اکیلے جانا پڑے گا, اکیلے اکیلے. تو اس کا جو علم ہے, اس راہ کا, وہاں کا جو طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان اور اس بات کی بشارت و خوشخبری ہر اس عمل کے ساتھ دے دیتا ہے کہ کیا کہ دیکھو کہ کون تمہارے ساتھ, یہاں کتنے پچھڑیں گے اور یہاں کتنے دور ہو جائیں گے, یہاں سے کتنوں کی منزلیں الگ الگ ہو جائیں گی, اور یہاں سے کون کون آگے نکلے گا, کون کون پیچھے رہے گا, اور یہاں سے کتنے کتنے کس قسم سے مطلب یعنی وہ جماعتیں مطلب بنا کر یعنی قریب بنا کر ایک دوسرے کا ساتھ لے کر کتنے آئیں گے. یہاں سے دیکھو, جب اس پل صراط پر دیکھا گیا تو 3 قبیلے ملے. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں آپ کو, کتنے؟ 3 قبیلے. 3 قبیلے مطلب یعنی 3 جماعتیں ملیں. کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں. ایک جماعت جب چلی آ رہی ہے تو اس میں لوگ ہیں, اس میں کیا ہے؟ لوگ ہیں, آ رہے ہیں بالکل اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی صورت دیا, یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ چلے آنے کا مقصد یہ ہے کہ داخل ہو رہے ہیں
کیا ہے؟ داخل ہو رہے ہیں. یدخلون فی دین اللہ. دین کا معنی ہے راستہ. دین کا معنی ہے راستہ. اور داخل ہونے والے جو ہیں مومن مسلمان اپنے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یہ تیرے دین و اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس آیت کا معنی وہاں کا ہے. اس آیت کا معنی یہ پہلا قبیلہ. پھر دوسرے قبیلے میں قلیل چند لوگ ملے. کم چند لوگ ملے. اور جب وہ دوسری جماعت بھی آئی تو کئی وقت کے بعد تیسری جماعت ملی جس میں کئی لوگ بھی ہیں کئی عورتیں بھی ہیں مگر ان کی رفتار آہستہ. میں یہ اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں اس آیت کے معنوں کو تشریح کے ساتھ سنا رہا ہوں پل صراط کا. اور جب تیسرے قبیلے میں تیسری جماعت میں جب جو بھی ملے لوگ ملے جانے پہچانے بھی ہیں نئے بھی ہیں اور مطلب یعنی ان میں کئی عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں یہ آ رہے ہیں. لیکن یہ تین قبیلے تین جماعتوں پر افسوس اس لیے ہوا یہ تین جماعتیں بھی دنیا میں ایک ہیں اور دنیا سے پردہ ہونے کے بعد تین قبیلے بن گئے. تین مقصد والے بن گئے. اور یہ مقصد تین جو یہ رفتار جب دیکھا پرکھا تو افسوس اس لیے ہوا کہ کاش ہمارے لوگوں میں بھی تین جماعتیں ہو جائیں. ہمارے لوگوں کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آستانے میں یا ہمارے مریدوں میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں. اس کی تعبیر جو بتا رہا ہوں تین طرح کے کہ کاش یہ آپ ہوں گے یا ہمارے پردہ ہونے کے بعد. یہ تعبیر ہے تین طرح کے. اور پہلے والے ساتھ رہیں دوسرے والے ذرا دیر سے ہوں تیسرے والے ابھی ذرا آہستہ ہوں. اور یہ تین طرح کے جو ہوں گے یہ تینوں کے مقصد الگ الگ ہوں گے لیکن منزل ایک ہی ہوگی. یہ بات کی خوشخبری مطلب یہ بات کا سکون ایک اطمینان ہوا. یہ تین بھی ایک کے بعد ایک مگر آنے میں تاخیر ہوگی چلنے میں تاخیر ہوگی سوچ و وچار میں تاخیر ہوگی اور مطلب یعنی اپنے اپنے عقائد میں مطلب الگ الگ قسم کے طرح ہوں گے مگر تینوں میں تین طرح کے ہوں گے. تینوں کے مقاصد بطور ظاہر میں دنیا میں الگ الگ ہو جائے. اس کی تعبیر جب نکالا گیا یہ تعبیر پر ایک طرف سے خوشی بھی ہے اور دوسری طرف سے افسوس بھی اس بات کا یہ ہے کہ کیا اس تعبیر میں اچھا بھی ہے اور کچھ برا بھی ہے. کہ کیوں جن کو جتنا قربیت کا جتنی محبت کے ساتھ جتنی قربیت کا یہ میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں وہ سب سے آخر ہے. اور جن کو مطلب یعنی جن کو اب تک میرے قریب میں وہ آئے ہی نہیں ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. تعبیر ہے اس کی جب اس ذکر میں اور وہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی تعبیر ہے مگر رستہ تو پل صراط کا ہے. رستہ تو ابھی چڑھائی کا ہے ابھی اتار کا نہیں ہے چڑھائی کا ہے. مطلب آ رہے ہیں آتے بھی رہیں گے لیکن تین طرح کے کتنی طرح تین طرح. تو جب یہ تعبیر کو فرق لیا تو کسی نے کہا کہ شاید یہ بات کیا ہے الگ اعلان میں کہہ دیا کہ بھائی مریدہ میرے بھی ہیں. کیا ہے میرے بھی ہیں سب میرے ہیں سب کا میں ہوں لیکن ایک دوسروں میں الگ ہیں اور میرے بعد وہ تین طرح کی جماعتیں بنا گئے.
3 منزلوں پہ بڑھ جائیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے، حقیقت ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں. اور تیسری بات یہ ہے، ہوں گے لیکن پہنچیں گے اپنے اپنے مقصد پر، لیکن ایک ساتھ نہیں، چاہے وہ یہاں کے ہوں یا وہاں کے. یہ فیصلہ اٹل. اس شب برات کا مطلب یعنی مقصد جو ہے مغفرت اور نجات کا جو مقصد ہے، ہر اس کے پیچھے وہ براتی ہے، ہر وہ اس کے پیچھے وہ براتی ہیں کہ براتی سب سے آگے مصطفیٰ ہیں، ساری امت ان کے براتی ہیں. تو اسی طرح ہر وہ براتی ہیں، ہر وہ صاحب و پیر و مرشد کے پیچھے جتنے ان کے مرید ہوتے ہیں، یہ براتی ہیں. کیا ہے؟ یہ براتی ہیں اور آقا وہ. اور یہ کب برات؟ اس جگہ پر جب پل صراط کا راستہ طے ہوتا ہے. اس کو قرآن نے یدخلون فی دین اللہ افواجا کے تحت کہتا ہے. وہ آگے آگے جا رہے ہیں لباسوں میں ملبوس ہو کر، اور یہ پیچھے پیچھے براتی کی طرح بن کر آ رہے ہیں. اب اس میں فرق ہوگا، کیا ایک ہے، کیا 2 ہیں، کیا 3 ہیں، کیا 4 ہیں. یہ ان کی نسبت، اس کی پہچان اس پل صراط پر ہو ہی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سے یہ بات کی تعبیر میں لے جانا ہے، اس وقت سے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ بہرحال چاہے جتنے بھی ہیں، بس امن سے رکھنا، امن دینا، امن سے رکھنا، اور سکھ کی اور ان کے ساتھ میری اور ہماری سب کی مغفرت کرنا. الحمدللہ بس یہ دعا کا مقصد تھا. اس حالت پر وقت کے ساتھ کوئی گمراہ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہوں گے الگ الگ، مگر اپنے اپنے مقصد پر ہوں. اور کوئی جیسے مثلا 3 منزلیں جیسے ہیں، ایک شب معراج سے مراد ہے، ایک شب برات سے مراد ہے، اور ایک شب قدر سے مراد ہے. شب معراج سے جو مراد ہے وہ معرفت و عرفان کی سوچ میں اڑنے والا. شب برات سے جو مراد ہے، شب برات سے جو مراد ہے وہ مغفرت کے لیے، مغفرت کے لیے اور علم و ادب کے لیے، عبادت کے لیے مراد ہے. اور رمضان المبارک سے مراد جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، دین کے لیے، دنیا کے لیے، مال سے بھی، دولت سے بھی، ہر ایک سے مراد ہوتا ہے. یہ 3 تاجریں، مگر یہ 3 بھی رحمت ہے. کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. اور ایک میں بلایا جاتا ہے، ایک میں دیا جاتا ہے، ایک میں اپنایا جاتا ہے. بلانا الگ ہے، دینا الگ ہے، اپنانا الگ. تو اپنانے والے پہلے رہیں گے، دینے والے دوسری جماعت میں رہیں گے، اور بلانے والے آخری میں رہیں گے. کہ ان کو بلائے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں، وہ دور رہیں گے. تو مراد اس کی تعبیر یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. وہ دن جمعہ ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ دن جمعہ ہوگا، اور وقت عصر ہوگا. وقت عصر ہوگا، جس کی مراد اسی آیت پر یا اسی تسبیح کے لگاؤ پر جو ٹہرے رہیں گے، ان کی عاقبت کا پتہ جب تک اس راستے میں کہاں ہوں، جب تک پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک نہ اس کو موت آئے گی، نہ اس کی سوچ بدلے گی. وہ دن جمعہ ہوگا اور وقت، اسی لیے امام غوث اعظم فرماتے ہیں وقت عصر جمعہ کے دن آیت الکرسی کی تسبیح سے ادا کرو، کیوں اس وقت جو القاء ذہنیت میں ہو، جو سونے کے بعد بشارت میں ہو، جو دی جاتی ہے وہ ہم پر ہو. اور اس تسبیح مطلب یعنی جو اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح ان کی بھی بشارت یا ان کی بھی خوشخبری اسی وقت ہوتی ہے
اسی لیے کہتا ہوں دن جمعہ ہوگا اور وقت اثر ہوگا. جو اس وقت جاگ جائیں عاقبت کو سمجھ لو کہ یہی ہماری عاقبت ہے. اور اسی طرح اس تسبیح کو بھی اپنائیں اور اس کا تعلق یوں سمجھ لو کہ معراج مصطفیٰ سے. یہ معراج مصطفیٰ سے نہیں بلکہ ہم سے ہے. کس سے ہے؟ ہم سب سے. اس کو اپناؤ اور اس کو پہلے اختیار کرو. آج خاص اسی ذکر کے بارے میں مطلب یعنی اسی تصویر کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کو ہدایت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اسی تصویر کو روزانہ کم سے کم 111 بار کر لیا کرو. کرنے کی عادت ڈالو. جب کرنے کی عادت ہو جائے گی اس کے بنا چین نہیں ملے گا. یہ بہت قرار بھی ملے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا راستہ مل جائے گا. اور دنیا میں اپنے گھر کے اندر یا کہیں بھی ہوں گے ہر عالم کی پہچان ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر رمضان المبارک میں زندگی باقی رہی تو پھر اور تصویروں کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو ہدایت کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی بھی برکتیں و سعادتوں کے بارے میں ذکر کریں گے. اللہ سے توفیق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم جو جان کر انجان بن کر جو بھی خطائیں غلطیاں اور یہ ہے تیرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقتاً کوفیل نسبتاً سہارا معاف فرما دے, دور کافر فرما دے. اے اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے روزیوں میں خیر و برکت نازل فرما. اے پاک پروردگار عالم ہم سے ہماری تنگ دستی کو دور کافر فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان نصیب فرما دے. ہر بھائی بند رشتہ داروں میں دوستوں میں ماں باپ میں اور پڑوسیوں میں ہمدردی و خلوص و اتحاد نصیب فرما دے. اے پاک پروردگار عالم شریعت پر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. دین کا بول بالا فرما دے. قرآن کا بول بالا فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ ہر حاسدوں سے کینے سے بغض سے عداوت سے ہم کو محفوظ رکھ. اے پاک پروردگار عالم بغاوت سے دور رکھ. اے اللہ دھوکے بازیوں سے دور رکھ. سرکشیوں سے دور فرما. اے اللہ ہر بد افعالوں سے دور فرما دے. اے پاک پروردگار عالم جو بے ملازمتیں ہیں انہیں ملازمتیں نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار غیر نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ جو بلاؤں میں گرفتار ہیں ان سے ان کی بلاؤں کو دور و قابو فرما دے. اے اللہ ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے محبت و شفقت نصیب فرما اور اولاد کے دلوں میں ماں باپ کے لیے ادب و احترام و تعظیم نصیب فرما دے. اے اللہ جو اس رات میں جمع ہو کر یہاں عصر وشیہ میں جتنے بھی جمع ہو کر تیرے آگے اس رات میں اس شب برات کے مہینے میں جو دعائیں کر رہے ہیں اے پاک پروردگار عالم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما. ہماری اور تمہاری تا قیامت کی صبح تک آنے والے تمام امت مسلمہ کی مغفرت و نجات فرما دے. ہمارے ماں باپ والدین کی مغفرت و نجات فرما دے. اے پاک پروردگار عالم قیامت کی صبح تک ہماری تمام آنے والی نسلوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا فرما دے. ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس رات کی خیر و برکتوں کو نصیب فرما. عظمتوں کو نصیب فرما. اے اللہ بروز قیامت تیرا دیدار نصیب فرما دے. تیرے رسول کریم کی شفاعت نصیب فرما دے. صراط کی راہ میں آسانی فرما دے. میزان کے حساب و کتاب میں آسانی فرما دے. قبر کے اندھیرے کو دور فرما دے. قبر کو کشادہ فرما دے. مرتے وقت اے اللہ ہمارے حالت نزا کی تکلیف کو میں آسانی فرما دے. اے اللہ غیب سے مدد فرما دے. اور جب روح جان سے نکلے تو تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ توحید اپنی زبانوں پر اور تصدیق بالقلب پر نصیب فرما دے. اے پاک پروردگار عالم جان فرق سے نکلتی رہے اور سامنے تیرے حبیب مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرما دے. اے پاک پروردگار عالم اس رات کی دعاؤں کو مقبول فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعفي بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله لا مشهود 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا مشهور إلا الله لا إله إلا الله لا مشهور إلا الله لا إله إلا الله لا مشهور إلا الله لا إله إلا الله لا مشهور إلا الله لا إله إلا الله لا مشهور إلا الله لا إله إلا الله لا مشهور إلا الله لا إله 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 إلا الله حق محمد رسول 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 الله حق لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Gracias.